انگڑائی لیں، سانس لیں، ٹانگیں سیدھی پتری کر لیں۔ چلیں بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آپ احباب میں سے کتنے طلباء ایسے ہیں جنہوں نے دورہ حدیث مکمل پڑھا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا فرمائیں۔ ماشاءاللہ، 2 3 اور ٹھیک ہے۔ جنہوں نے خامسہ سے اوپر پڑھا ہوا ہے وہ ہاتھ کھڑا فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ ثانیہ سے اوپر والے ٹھیک ہے۔ کوئی غیر عالم بھی ہے، یعنی عالم کی اس نے سیڑھی پر قدم ہی نہ رکھا ہو؟ وہ کتنے ہیں جنہوں نے ابھی درس نظامی میں حصہ نہیں لیا؟ بارک اللہ، بارک اللہ۔ آپ میں سے کس کس نے کبھی جمعہ پڑھایا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ۔ مستقل جمعہ کون پڑھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کسی نے پروگرام پر، محفل پر، جلسے میں بیان کیا ہو؟ ماشاءاللہ۔ چلیں، سروے میں نے کر لیا ہے تو اب میں اپنی گفتگو کا اور کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ پچھلے سال میں نے فن خطابت کی اہمیت پر گفتگو کی تھی، تو اس سال فن سے متعلقہ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں، جس طرح کوئی بھی کتاب درس نظامی میں ہم شروع کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے حالات مصنف یا حالات مؤلف وہ پڑھنے ہوتے ہیں۔ اس کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے کہ جو کتاب لکھنے والا ہے اس کی اہمیت، شخصیت وہ ہماری نظروں میں بیٹھ جائے ذہن میں، تو اس کے مطابق جب ہم کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے کا انسان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اسی اصول اور ضابطے کے تحت میں تھوڑا سا تعارف بھی کروا دیتا ہوں کہ فن خطابت سے متعلقہ الحمدللہ میں نے خود 3 کورسز کیے ہیں۔ مولانا معاویہ اعظم صاحب لدھیانوی صاحب، اورنگزیب فاروقی صاحب، شاہنواز فاروقی صاحب، عبدالرؤف چشتی صاحب، ثناء اللہ شجاع آبادی صاحب اور دیگر کئی اکابرین سے مسجد حق نواز شہید میں۔ اس کے بعد پھر اب تک میں نے 29 کورسز کروائے ہیں پورے ملک میں۔ ملک پاکستان کے 8 شہروں میں 29 کورسز کروائے ہیں، اور اس وقت تک 1335 علماء اور طلباء نے مجھ سے کورس کیا ہے۔ اور مرکز حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ، وہاں پر بھی مجھے 3 سال سے مسلسل کورس کروانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، حضرت جنگوی رحمہ اللہ کے مصلی اور ممبر پر۔ اور اس فن پر میری ایک کتاب بھی ہے جو فن خطابت پر پہلی درسی کتاب ہے، کلید خطابت، خطابت کی چابی۔ 350 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس میں 20 اسباق اور 20 لیکچر ہیں فن خطابت سے متعلقہ۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر میرے اپنے چینل جاسم بن سعید پر بھی مختلف قسم کے لیکچرز اس حوالے سے موجود ہیں۔
اس کے علاوہ اس وقت بیشتر جگہوں پر میرے شاگرد کورس کروا رہے ہیں، جو اس وقت یعنی کورسز مختلف چل رہے ہیں۔ یہ مختصر سا تعارف تھا، تحدیث بن نعمت کے طور پر میں نے آپ احباب کی گوش گزار کیا۔ اب بات کرتے ہیں فن کی۔ فن خطابت، اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف اس کی 4 الفاظ پر یا 4 جملوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا ہے ما فی الضمیر۔ کیا ہے؟ سارے بولو، سارے بولو، ما فی الضمیر۔ ما فی الضمیر کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ آپ کے ضمیر میں ہے، جو کچھ آپ کے دل میں ہے، جو کچھ آپ کے دماغ میں ہے، جو کچھ آپ کے سینے میں ہے، جو کچھ آپ کے ظرف میں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے کیا کہتے ہیں؟ ما فی الضمیر، ما فی الضمیر۔ اب اس کے بعد ہے زبان کے اعجاز کے ساتھ، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، یعنی جو کچھ آپ کے ضمیر آپ کے دل میں ہے اس کو زبان کے اعجاز کے ساتھ، خالی زبان کے ساتھ نہیں۔ یہ جو لفظ اعجاز ہے نا، یہ فرق کر رہا ہے خطیب اور غیر خطیب کے درمیان۔ اب میں اس کی امثلہ بھی دوں گا تو پھر آپ سمجھیں گے کہ غیر خطیب کون ہوتا ہے اور خطیب کون ہوتا ہے۔ ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ، خالی زبان کے ساتھ نہیں، زبان کے اعجاز کے ساتھ، معجز زبان کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، اس کو خطابت کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال، ایک عالم صاحب تشریف لاتے ہیں لیکن وہ خطیب نہیں ہیں۔ میں خطیب ہونا اور خطیب نہ ہونا اس کو واضح کرنے کے لیے 2-3 امثلہ ذکر کروں گا۔ تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں پھینکا گیا تو قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے کہا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ہم نے کہا اے آگ خبردار، اے آگ خبردار، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہنا بلکہ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی تو نے بن جانا ہے۔ یہ کون گفتگو کر رہا ہے؟ ایک عالم، غیر خطیب، خطیب نہیں ہے، عالم ہے، غیر خطیب ہے، خطیب نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، گلے گلزار ہو جا۔ یہ غیر خطیب عالم گفتگو کر رہا ہے۔ لیکن جب خطیب صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ آ کر کہتے ہیں قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا اے آگ خبردار، تو ہے نار، یہ ہے میرا یار، اسے نہ مار، مجھے اس سے ہے پیار۔ اور سبحان اللہ تے آکھو۔ لگتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں فرق کوئی واضح نہیں ہوا۔ بات وہی ہے، آیت کا ترجمہ عالم نے بھی کیا لیکن غیر خطیب، آیت کا ترجمہ عالم نے کیا لیکن خطیب۔ فرق کیا ہے کہ اس کے پاس فقط زبان تھی، عالم کے پاس جو کہ غیر خطیب تھا فقط زبان تھی، اور یہ جو جس نے آ کر کہا کہ اے آگ خبردار، تو ہے نار، یہ ہے میرا یار، اسے نہ مار، مجھے اس سے ہے پیار، اس کے پاس زبان بھی تھی اور زبان کا اعجاز بھی تھا، زبان بھی تھی اور زبان کا اعجاز بھی تھا۔ دوسری مثال، قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ البلد میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اے حبیب آپ یہاں پر تشریف لائے تھے۔ یہ گفتگو کر رہا ہے ایک عالم غیر خطیب، گفتگو بالکل ٹھیک ہے، آیت کے مطابق ہے کہ رسول کریم جب مکے میں تشریف لائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے مکۃ المکرمہ کی قسم اٹھائی،
لیکن یہ زبان ہے صرف، ابھی اس زبان کے ساتھ اعجاز شامل نہیں ہوا۔ جب خطیب آئے گا تو وہ کیا کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میرے مولا تم مکہ المکرمہ کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ کیا یہاں پر آب زمزم ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر مقام ابراہیم ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر صفا اور مروہ ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر بیت اللہ ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر حتیم ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے اس وجہ سے؟ اب یہ خطیب گفتگو کر رہا ہے، غیر خطیب گفتگو نہیں کر رہا، زبان کے اعجاز کے ساتھ۔ تو قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ تو آگے سے جواب آتا ہے کہ اگر میں نے قسم اس وجہ سے اٹھانی ہوتی کہ یہاں پر بیت اللہ ہے تو بیت اللہ تو ابراہیم کے دور سے تھا اور اس سے پہلے بھی تھا، میں تب قسم اٹھا لیتا، میں نے اس وقت قسم نہیں اٹھائی۔ مقام ابراہیم کی بات کرتے ہیں تو مقام ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تب سے تھا، میں تب قسم اٹھا لیتا، مگر میں نے اس وقت قسم نہیں اٹھائی۔ صفا مروہ کی بات ہے تو جب ہاجرہ ان پہاڑوں پر دوڑی تھی تب میں صفا مروہ کی وجہ سے بیت اللہ اس مکہ المکرمہ کی قسم اٹھا لیتا، مگر اس وقت میں نے قسم نہیں اٹھائی۔ قسم اٹھائی تو اٹھائی کیوں ہے؟ فرمایا اگلی آیت کو پڑھ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ گلیاں مکے کی تھیں اور تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھیں۔ یہ ہے فرق خطیب اور غیر خطیب کی گفتگو کے درمیان۔ اس کے پاس فقط زبان ہے، لیکن خطیب کے پاس کیا ہے؟ زبان بھی ہے اور زبان کے ساتھ اعجاز بھی ہے، زبان بھی ہے اور زبان کے ساتھ اعجاز بھی ہے۔ ایک تیسری مثال، ایک عالم گفتگو کرتا ہے غیر خطیب اور وہ کہتا ہے عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ادا کرنا، بجا لانا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ ہے فقط زبان۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ یعنی مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ عالم جو ہے غیر خطیب وہ کوئی بات غلط کرتا ہے، بات اس کی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن بات میں عرض کر رہا ہوں کہ زبان اس کے پاس ہے لیکن زبان کا اعجاز نہیں ہے، معجز زبان اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ادا کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور جس وقت اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں خطیب صاحب تو آ کر کہتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں حکم خدا کا ہو، طریقہ مصطفیٰ کا ہو۔ حکم خدا کا ہو، طریقہ مصطفیٰ کا ہو۔ اب یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے نا، حکم خدا کا، طریقہ مصطفیٰ کا، یوں بنا سنوار کر بات کو ادا کرنا، بات وہی ہے جو اس عالم نے کی تھی، غیر خطیب نے کی تھی۔ اب اس خطیب نے آ کر کیا کیا ہے؟ اس خالی زبان کو معجز کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو جب عالم سمپل سادہ گفتگو کرنے والا بات کرتا ہے تو مجمع بالکل سناٹے کے ماحول میں ہوتا ہے، لیکن جب خطیب آ کر زبان کے اعجاز سے گفتگو کرتا ہے تو مجمع اچھلتا بھی ہے، کودتا بھی ہے، سبحان اللہ بھی کہتا ہے، ماشاء اللہ بھی کہتا ہے، اور پھر نعرہ بھی بلند کر دیتا ہے، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ یہ دیکھا، یہ ہے سمجھداری۔ یہ بالکل پرفیکٹ موقع محل کی مناسبت سے انہوں نے نعرہ لگایا ہے۔ اللہ کرے کہ جب آپ بیان کریں نا تو مجمع سے نعرے لگیں، اور جب یہ بیان کرے تو مجمع سب گونگوٹا بن کے بیٹھا رہے۔ اللہ کے ولیوں بولا کرتے ہیں، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے خطابت سے پہلے سماعت ضروری ہے، خطابت سے پہلے سماعت ضروری ہے۔ خطابت سے مراد کیا ہے کہ ایک ہے آپ کو بولنا آنا چاہیے، اس بولنے سے پہلے آپ کو سننا کیسے ہے یہ بھی آنا چاہیے۔ سننا یہ بھی ایک کمال ہے، یہ بھی ایک فن ہے کہ سنا کسی کو کیسے جاتا ہے۔ کچھ کالے دل والے، کالے ایمان والے صحابہ کرام اور اہل بیت کے دشمن، اگر آپ نے ان کے مجمع کو فیس کیا ہو نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجمع جو سننے والا ہوتا ہے نا یا خطیب کی گفتگو کو کیسے سنا جاتا ہے، تو تب آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ انداز سماعت کیسا ہوا کرتا ہے۔ سنا ہے نا ان لوگوں کو کیسے واہ 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 واہ، وہ ایسے اٹھا دیتے ہیں اپنے خطیب کو،
بھئی اگر وہ فیک فیبریکیٹڈ 2 نمبر کالے دل والے، کالے ایمان والے، کالی باتوں والے ان خطباء کو اپنی داد، اپنی سماعت کی ہوشیاری سے اٹھا دیتے ہیں، جگا دیتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں، انہیں بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور ان کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیتے ہیں، تو آپ تو سچے اور سچے عقیدے والے ہیں، آپ اپنے خطباء اور علماء کو اس طرح کیوں نہیں جگا پاتے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے سننا کیسے ہے اپنے عالم کو، اپنے خطیب کو؟ ہمارا عالم یہاں پر دلیل دیتا ہے، کتاب اللہ سے دیتا ہے، سنت رسول اللہ سے دیتا ہے، صحابہ کرام کے عمل سے دیتا ہے، اہل بیت عصام کے عمل سے دیتا ہے، تابعین کے دلائل پیش کرتا ہے، اسقلانی پیش کرتا ہے، اور اسی طور پر آلوسی کو پیش کرتا ہے، فخر الدین رازی کو پیش کرتا ہے، بخاری کو کوٹ کرتا ہے، مسلم کو کوٹ کرتا ہے، امام شافعی کو کوٹ کرتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو کوٹ کرتا ہے، وہ 20 حوالے دے دیتا ہے اور ہم لم یبج بن کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی خطا ہے کہ ہم اس عالم کا ساتھ نہیں دیتے سماعت کے حوالے سے۔ آپ کو کیا خبر کہ آپ کے علماء کو جب بیان کرنے کے لیے آتے ہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یہ باتیں تھوڑی ایسے مل جاتی ہیں، راتیں قربان کرنی پڑتی ہیں، اور مجمع ہوتا ہے کہ وہ بس تسبیحات میں مشغول ہوتا ہے، اللہ اللہ یہاں پر بھی لگا ہوا ہو۔ بھئی ہر ایک جگہ کا موقع اور محل کا کوئی نہ کوئی ایک ڈیکوریٹ ہوتا ہے، کوئی وہاں کی ایک چیز ہوتی ہے جس کے بنا پر جو انسان نے اس کے مطابق اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے یا اگلے بندے کو لینا ہوتا ہے۔ ہر ایک شے کا اپنا اپنا ایک اصول اور ضابطہ ہوتا ہے، تو سماعت کا بھی اصول اور ضابطہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ سماعت اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ آپ کا جو خطیب ہے وہ آپ کی داد، آپ کے ماشاءاللہ، آپ کے سبحان اللہ کے ذریعے سے اپنے اندر سے باتیں نکالنا شروع کر دے۔ یہ ہے انداز سماعت۔ تو اچھے سامع بنیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، اچھے سامع تبھی بنتے ہیں جب جواباً بولا جائے ماشاءاللہ کے ذریعے سے، سبحان اللہ کے ذریعے سے، کوئی ایسی دلیل آئی، کیا بات ہے، کیا بات، خوب، بہت خوب، حضرت آپ نے کمال کر دیا۔ ایک آدھ آپ کا جملہ یہ اس بولنے والے کو ایسی تھپکی دے گا، ایسی ہلہ شری دے گا، پھر وہ بولنے والا میدان میں بولتا چلا جائے گا اور اس کے پھر رکنے کا نام تک جو ہے آپ کو سننے کو نہیں ملے گا، ایسا وہ دلائل کے انبار لگا دے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ اپنی قوت سماعت سے اس اگلے بندے کو داد دیں گے اور ہلہ شری دیں گے، اس کو تھپکی دیں گے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو داد ہوتی ہے نا، یہ خطیب کو اور متکلم کو ایک سننے والے کی طرف سے ہلہ شیری ہوتی ہے، اس کو تھپکی ہوتی ہے، اس کو داد ہوتی ہے، تو اس بنا پر وہ پھر آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ، اکیلی زبان کے ساتھ نہیں، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا۔ اب یہ جو تعریف ہے نا، تعریف، اس تعریف میں 4 باتیں کی گئی ہیں، اور 4 باتیں سٹیپ بائی سٹیپ ہیں اور بڑی باکمال ہیں۔ وہ کس طور پر کہ سب سے پہلے آپ سوچیں کہ ما فی الضمیر، جو آپ کا دل ہے، آپ کا سینہ ہے، آپ کا دماغ ہے، آپ کا ظرف ہے، جہاں پر آپ علم کو لے کر آتے ہیں، سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے خطابت کا، اس کی بیس اور بنیاد ہے، اس کا نقطۂ آغاز ہے، اس کی پہلی سیڑھی ہے، وہ آپ کا ما فی الضمیر ہے۔ یعنی آپ سادہ لفظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس پانڈے وچ کچھ ہونا چاہیے تھا تو پھر ہی بندہ خطابت کرے گا نا، تو یہ پانڈا ہی خالی ہویا، اس میں نہ کتاب اللہ کا مواد ہوا، نہ سنت رسول اللہ کا مواد ہوا، نہ آثار صحابہ، نہ اقوال صحابہ، نہ آثار اہل بیت، نہ اقوال اہل بیت، نہ آثار تابعین، نہ اقوال تابعین، کچھ بھی اس میں نہ ہوا، تو پھر خطابت کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ ما فی الضمیر، آپ کا چھلکتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ کیسا؟ اور کیسا؟ چھلکتا ہوا، لبریز، وکأسن دہاقا، وکأسن دہاقا، چھلکتا ہوا ہو، دلائل ہوں آپ کے پاس۔ مسئلہ آپ ایک بیان کریں، اس کے اوپر 20 دلائل آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ مزے کی بات یہ ہے ہم دعوے 20 کرتے ہیں اور دلیل ایک دیتے ہیں، یعنی ہم علمی یتیم ایسے ہیں، دعوے ہم 20 کر لیتے ہیں اور ان 20 دعووں پر دلیل ہم ایک دیتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کا اسلوب کیا ہے؟ دعویٰ آپ ایک کریں اور اس دعوے پر دلائل آپ 20 دیں۔ کسی کے پاس قرآن پاک ہے؟ قرآن پاک تو لاؤ ذرا۔ دعویٰ آپ کے پاس، جب آپ دعویٰ کریں تو دعویٰ ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے، لیکن اس دعوے پر 20 دلائل ہونے چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 20 دعوے کر لیتے ہیں اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس ہوتی نہیں۔
تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ مضبوط آپ نے کرنا ہے اپنے ضمیر کے حوالے سے. اس میں تمام تر دلائل کو اور تمام تر براہین کو جمع کرنا شروع کریں. اس کے میں ابھی طریقے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس کے اوپر میں پہلے مثال عرض کر دیتا ہوں. 19واں پارہ ہے، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، 19واں پارہ ہے، اس کی آخری آیت مبارکہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ خیر عما یشرکون. کیا بولا میں نے؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قل، اے میرے حبیب آپ خطاب فرمائیں، آپ بیان فرمائیں. اے اللہ میں نے بیان کیسے کرنا ہے؟ میں نے بیان کیسے کرنا ہے؟ کیا پیندی سٹے گل شروع کر دواں؟ فرمایا نہیں. فرمایا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یہ دیکھیں خطبہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور پھر خطبے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابتدائیہ، یعنی بیان کی شروع والی گفتگو، وہ بھی، اور پھر آگے بیان بھی. میں ایک ایک بات عرض کرتا ہوں. قل، اے حبیب آپ خطاب فرمائیں، آپ بیان فرمائیں. اے اللہ بیان کیسے شروع کرنا؟ جاندے سار شروع کر دینا؟ فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ خطبہ. سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ خطبہ. تو پہلے کیا کہا؟ الحمدللہ موجود ہے نا. اس کے بعد وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جو کہ اصطفیٰ ہیں. جو کہ استفا کا مطلب چنے ہوئے ہیں. انبیاء استفا، ان پر بھی سلام بھیجنا آپ نے اپنے خطبے میں. صحابہ بھی استفا، ان پر بھی آپ نے سلام بھیجنا اپنے خطبے میں. اہل بیت عظام بھی استفا، ان پر بھی سلام بھیجنا آپ نے اپنے خطبے میں. صدیقین بھی استفا، ان پر بھی سلام بھیجنا آپ نے اپنے خطبے میں. شہداء بھی استفا، ان پر بھی سلام بھیجنا آپ نے اپنے خطبے میں. صالحین بھی استفا، ان پر بھی سلام بھیجنا آپ نے اپنے خطبے میں. قرآن پاک اصول کی کتاب ہے. اللہ پاک کی ذات نے یہ نہیں فرمایا انبیاء پر سلام بھیجو، صحابہ پر سلام بھیجو، اہل بیت پر سلام بھیجو، فلاں پر فلاں پر، بلکہ کہا کہ جو جو استفا ہے اس پر آپ نے سلام بھیجنا ہے. اب استفا خود تلاش کر لو. جو چنے ہوئے ہیں اللہ کے، برگزیدہ ہیں، چنیدہ ہے، پسندیدہ ہیں. فرمایا کہ وہ میں تمہارے پر چھوڑتا ہوں. قرآن کے اوراق کھولو اور استفا تلاش کرو، چنیدہ تلاش کرو، پسندیدہ تلاش کرو، برگزیدہ تلاش کرو. تو جو جو پسندیدہ، برگزیدہ، چنیدہ ہو، استفا ہو، فرمایا کہ اپنے خطبے میں اے خطیبو تم نے ان پر سلام بھیجنا ہے. اب اس کے بعد شروع ہو رہا ہے ابتدائیہ. خطبہ بندہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے، میں نے فلاں عنوان پر گفتگو کرنی ہے. تو یہ جو شروع والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ابتدائیہ. کیا کہتے ہیں؟ ابتدائیہ. ابتدائیہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں خطیب نے اپنے موضوع کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کس عنوان پر گفتگو کرنی ہے. اس کو ابتدائیہ کہتے ہیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطیب ہیں، سب سے پہلے خطبہ پڑھا. خطبے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائیہ پیش فرما رہے کہ بھئی میں نے آگے کس عنوان، کس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے. اور وہ عنوان کیا ہے؟ اللہ خیر عما یشرکون، کہ کیا اللہ بہتر ہے یا جو اللہ کے ساتھ یہ مشرک لوگ شرکا ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے. عنوان سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی نے خطاب کر رہے ہیں کس عنوان پر؟ ثابت یہ کرنا ہے کہ اللہ کی ذات بہتر ہے یا پھر جو اللہ کے علاوہ شرکا ہیں وہ بہتر ہیں. اب یہ ہو گیا ابتدائیہ. اب آگے شروع ہو گئے وسطانیہ، درمیانیہ، یعنی اصل گفتگو شروع ہو رہی ہے. اب آپ سوچیں، بہت سارے ہمارے خطیب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بیان شروع کیا، خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد عزیزان محترم، معزز علماء کرام، معززین علاقہ، آج طبیعت بڑی ناساز ہے، موسم ناخوشگوار ہے، بخار ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ وہ کیا ہوتا ہے ان کا ابتدائیہ. بھائی اس ابتدائیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں ابھی طائف کے سفر سے واپس آ رہا ہوں، آج تو خوب دعوت دے دے کر جو ہے طبیعت بوجھل سی ہوئی ہے، مگر پھر بھی میں آپ احباب کی محبت میں چند الفاظ جو ہے وہ منہ سے نکالتا ہوں. یہاں پر مذکور ہے؟ نہیں. پتہ کیا چلا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، مجھے دیر ہوگی، دیر ہوگی، سویر ہو گئی، یہ ہماری تقریر کا حصہ نہیں ہوا کرتا. اور یہ تقریر میں کہنا بھی نہیں چاہیے. کیا ضرورت ہے بھئی؟ آپ کو نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، آپ جلسہ گاہ میں آئے ہوئے ہیں یا ڈاکٹر کے کلینک پر تشریف فرما ہیں؟ یہ باتیں کہاں کی جاتی ہیں؟ جلسے میں.
اور یہ تو ڈاکٹر کو جا کے بتاتا ہے جی نزلہ بھی ہے، زکام بھی ہے، بخار بھی ہے، اور آپ جو ہے جلسہ گاہ میں آ کر بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا فنی لحاظ سے ایسی گفتگو کرنا، اپنے آنے اور جانے کا بیان کرنا، اپنے حال چال اور اپنی طبیعت کا بیان کرنا، یہ فنی لحاظ سے نہایت معجوب بات ہے، غلط بات ہے، اس کو ہم نے استعمال نہیں کرنا۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ اپنا جو ہے ابتدائیہ بیان کرنا کہ بھئی میں نے اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے۔ اس کے بعد اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ ایک کیا، بات چلی تھی کہ دعویٰ ایک اور دلائل بھی اسی ہونے چاہیے کہ اللہ کی ذات بہتر ہے یا جو شرکاء ہیں وہ بہتر ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دلائل دے رہے ہیں۔ اب چونکہ آپ جو ہیں دلائل والے ماحول اور دلائل والے مرکز میں آئے ہیں تو اس لیے میں دلیل کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض، بتاؤ آسمان کس نے پیدا کیا اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ بولو اللہ نے۔ تو پتہ چلا کہ جس نے پیدا کیا وہ بہتر اور جس نے پیدا نہیں کیا تو وہ بہتر نہیں۔ اب دیکھو دعویٰ ایک ہے، پہلی دلیل کیا ہے؟ خلق السماوات، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ جس نے پیدا کیا وہ بہتر، جس نے پیدا نہیں کیا وہ بہتر نہیں۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ خلق السماوات والارض، وہ عاطفہ کے ذریعے سے خلق الارض، کہ زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہ دوسری دلیل ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارشیں کون برساتا ہے؟ جو برساتا ہے وہ بہتر، جو نہیں برساتا وہ بہتر نہیں۔ تیسری دلیل ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، بارشیں برس گئی اور زمین سے غلے کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ جو اگاتا ہے وہ بہتر، جو نہیں اگاتا وہ بہتر نہیں۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، اسی طور پر زمین سے اشجار کو، شجر کو، درختوں کو کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ جو اگاتا ہے وہ بہتر، جو نہیں اگاتا وہ بہتر نہیں۔ تو دلائل پر دلائل، یعنی دعویٰ ایک ہے کہ اللہ کی ذات کو بہتر ثابت کرنا ہے، اس بہتر پر پہلی آیت مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 دلائل فراہم کیے ہیں۔ کتنے دلائل؟ 5۔ دعویٰ ایک ہے، 5 دلائل ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ مسلسل بولتے چلے جا رہے ہیں، بولتے چلے جا رہے ہیں، جس طرح بعض خطباء کو عادت ہوتی ہے کہ وہ مسلسل تسلسل کے ساتھ بولتے ہیں، بولتے 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 ٹھک لوگ کہیں گے اچھا نعرہ تکبیر، ہوں پتہ لگا بھی کچھ ہویا با۔ بھئی یہ جو تسلسل کے ساتھ کلام کرنا ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا سپیڈ سے بولیں کہ بس بولتے چلے جائیں، نہ لوگوں کو سمجھ آئے نہ اور۔ اب کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ سپیکر اور ساؤنڈ اس کی دھن پر اور اس کے سر پر اور اس کی جو ایکو ہے اس پر چلتے ہوئے خطیب گفتگو کرتا ہے، اسے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ میرے سامعین کو بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ یہ نہایت فوش غلطی ہے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے 5 دلائل دیے، تھوڑا ٹھہر کے مجمع سے سوال کیا اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خطیب کو دوران گفتگو مجمع سے بھی سوال کرنا چاہیے۔ بھئی سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، یہ اصول آپ کو سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد سانس لیا، یہ تھے زمینی حقائق۔ اب اس کے بعد آگے بڑھے، امن جعل الارض قرارا، زمین کو قرار کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو جس نے قرار دیا وہ بہتر، جس نے قرار نہیں دیا وہ بہتر نہیں۔ اب آگے پھر یعنی دلائل چل رہے، وجعل خلالها انہارا، زمین میں نہروں کو جاری کس نے کیا؟ اللہ نے۔ جس نے جاری کیا وہ بہتر، جس نے جاری نہیں کیا وہ بہتر نہیں۔ اور وجعل لها رواسیا، اس کے اوپر جو پہاڑ ہیں ان کو کس نے گاڑا؟ اللہ نے۔ جس نے گاڑا وہ بہتر اور جس نے گاڑا نہیں وہ بہتر نہیں۔ اب یہ دلائل مسلسل چل رہے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، دریاؤں اور سمندروں کے درمیان کس نے آڑ کا پردہ قائم کر دیا، رکاوٹ کو قائم کر دیا۔ جس نے رکاوٹ کو قائم کیا وہ بہتر، جس نے رکاوٹ کو قائم نہیں کیا وہ بہتر نہیں۔ پھر حضور نے سانس لیا، پھر کہا، مجمع سے پوچھا اِلٰہ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ یہ دوسرا سانس آ گیا بیان میں۔ اور ہمارے خطیب کیا کرتے ہیں؟ سانس نہیں لیتے، تسلسل کے ساتھ اتنا بولتے ہیں اور ایسے بولتے ہیں کہ بیچ میں سانس ہی نہیں لیتے۔ سانس لینا دوران تقریر یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ مجمع سے سوال کرنا، استفسار کرنا کہ بھئی آپ کو بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد پھر آگے امن یجیب المضطر اذا دعا، جس کو کہتے ہیں نا کہ پہلے میں حوالے دیتے سی بار دے، پہلے میں حوالے دیتے سی بار دے، ہون میں حوالے دینے ہیں تیرے کار دے۔ پہلے میں حوالے دیتے سی بار دے، آسمان
زمین، درخت، اشجار، فصلیں، فلان نباتات اور جاری نہریں، پہاڑ، ہون میں حوالے دینے تیرے کار دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مضطر ہوتا ہے، بتا تو کس کو پکارتا ہے، یعنی اپنی گل کر، میں تیرے اندروں تیری دلیل نہ کٹاں گا، تو بتا کہ تو جب بیمار ہوتا ہے اور تیرے اوپر پریشانی آتی ہے، مضطر ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، تو کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو۔ تو جس کو پکارتا ہے نا وہی بہتر ہے، اور جس کو تو ان مشکل حالات میں نہیں نہ پکارتا تو وہ بہتر نہیں ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تیری مصیبتوں کو ٹالنے والا کون ہے؟ تیری پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے؟ تیری بیماریاں ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جو تیری مصیبتیں تجھ سے دور کرتا ہے وہ بہتر ہے، اور جو نہیں کرتے وہ بہتر نہیں۔ ایک کار دی گل ہو رہی، کار دی۔ اس کے بعد وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور مشرک نمک حرام خدا کا نمک کھا کر اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں زمین پر بادشاہ، سلطنت، حکمرانی کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ۔ تو جو عطا فرماتا وہ بہتر، جو عطا نہیں فرماتے وہ بہتر نہیں۔ پھر سانس لے لیا، اِلٰہٌ مع اللہ، اوے ہون ہی دس دو بھی اللہ تو علاوہ بھی کوئی الہ ہے گا، یعنی ہوں تو اسی تہاڈے گھر دی گل کر دی، تمہاری کتابوں سے ہمیں دکھا دیا، سمجھے؟ پہلے ہم نے باہر کے حوالے پیش کیے تھے، اب تو تمہارے گھر کی بات بتا رہے ہیں، تمہاری کتاب سے دکھا رہے ہیں، بھئی اب تو مان جاؤ۔ انداز سمجھ رہے ہیں نا نبی پاک علیہ السلام کا، الہ مع اللہ، گھر کی بات کر کے کہا اب بتاؤ کہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب دلائل کی بس نہیں ہوئی۔ مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، ارے پگلو جب تم بھٹک جاتے ہو خشکی میں یا تری میں، بتاؤ تمہیں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بولو اللہ۔ تو جو راہیں دکھاتا ہے وہ بہتر ہوا، یا پھر جو راہوں سے بھٹکا دیتا ہے اور راہیں نہیں دکھاتا وہ بہتر ہوا؟ کون سا بہتر ہوا؟ راہ دکھانے والا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی ذات بہتر ہے، شرکا بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، ارے بشارت والی ہوائیں کون بیچتا ہے؟ اللہ۔ تو جو بیچتا ہے وہ بہتر، جو نہیں بیچتے وہ بہتر نہیں۔ اس کے بعد پھر کہا اِلٰہٌ مع اللہ، اوے ہون ہی دس دو کہ اللہ تو علاوہ بھی کوئی الہ ہے گا، وہ پھر نہیں مانتے ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعویٰ میں نے ایک کیا ہے، دلیلیں میں یہ نہیں کہ ان لوگوں کی طرح دعوے 20 اور دلیل ایک، فرمایا کہ نہیں، دعویٰ ایک کیا ہے، 20 دلائل میں دوں گا۔ اب مزید آگے دلائل، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ابتداءً تمہیں کس نے خلق کیا اور دوبارہ کون خلق کرے گا؟ اللہ۔ تو جو ایسا کرے گا وہ بہتر، جو ایسا نہیں کر سکتے وہ بہتر نہیں۔ اس کے بعد وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سے رزق کون اتارتا اور نکالتا ہے؟ کون کرتا ہے ایسا؟ اللہ۔ تو جو ایسا کرتا ہے وہ بہتر، اور جو ایسے نہیں کر سکتے وہ بہتر نہیں۔ اب ہو رہا ہے تقریر کا اختتام، الہ مع اللہ۔ جاندیاں جاندیاں آکھیا بھی اب بتا دو کہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کا یہ تھا ابتدائیہ، اور یہ تھا وسطانیہ، درمیانیہ، مواد، میٹر، سینٹر۔ اب آ رہا ہے اختتام۔ جس طرح کوئی خطیب گفتگو شروع کر لیتا ہے، لیکن جب مکانے کی باری آتی ہے، ختم کرنے کی باری آتی ہے، تو اس بیچارے سے ختم ہوتی نہیں ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو اختتامیہ ہوتا ہے نا، اینڈ والا حصہ، یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ما قبل کی تقریر، سپیچ، دلائل، خطاب، بیان، مواد، میٹیریل، اس سارے دریا کو آپ نے کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے۔ اختتامیہ میں، اینڈ پر کس میں بند کرنا ہوتا ہے؟ بولو کس میں؟ کوزے میں۔ مگر کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے کوزے میں دریا بند کرتے 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 اس کوزے کو دریا میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کو بیچارے کو تلاش کرتے کرتے ان کا نا اختتام ہوتا نہیں ہے۔ ابھی کرتا ہوں، بس ابھی آخری بات ہے، پھر باتیں کر کے بس یہ ابھی آخری بات ہے، پھر کرتے کرتے آخری بات ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے نا دریا کوزے میں بند کرتے کرتے نا اس کوزے کو دریا میں سٹ چکے ہوتے ہیں سٹ چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ بیچارے نا بس آخری کرنا ہوں، بس ختم کرنے لگا ہوں، بس ابھی کرنے لگا ہوں۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ بیچارے نا اس کوزے کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، بھئی وہ کوزہ کہاں گیا جس کے اندر میں نے اپنی بات کو بند کرنا تھا، اپنے دریا کو بند کرنا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اختتام کو پہنچ گئے، اور ایک مبتدی خطیب کی طرح اللہ سے کہا کہ باری تعالیٰ اب میں نے اختتام کیسے کرنا ہے؟ یعنی تو نے بتا دیا کہ خطبہ پڑھنا ہے، ابتدائیہ کہنا ہے،
دلائل یہ دینے ہیں۔ اب اختتام کیسے کرنا ہے آپ دیکھیں، یہ بات میں نے کہاں سے اخذ کی؟ قل سے۔ آگے کہا نا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ قل، اللہ پاک کی ذات درمیان میں نہیں کہہ رہے کہ اے حبیب قل 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 قل، نہ، شروع میں کہا قل کہ اے حبیب آپ تقریر کریں، آپ خطاب کریں، بیان شروع ہو گیا، دلائل دے دیے۔ اب اس کے بعد باری ہے کہ باری تعالیٰ میں نے اپنی تقریر، اپنی سپیچ، اپنے خطاب کو میں نے اختتام کی جانب کیسے لے کر جانا ہے، کیسے اختتام کروں؟ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ ہمارے پاس فن خطابت کو عرض کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اپنے حبیب سے آپ ہمارے پاس فن خطابت کو عرض کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اختتام کیسے کرنا ہے۔ قل، اے حبیب اب آپ کہو، دلائل آپ نے دے دیے ہیں، براہین آپ نے دے دیے ہیں، دلیلیں آپ نے وافر مقدار میں دے دی ہیں، اب چونکہ اختتام کرنا ہے، ما قبل کی ساری باتوں کو، دریا کو آپ نے کوزے میں بند کرنا ہے، تو اب ان سے کہو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا تو تم بھی دلیلیں لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو تو تم بھی دلیلیں لے کر آؤ۔ یہ وہی والی بات ہے جو میرے مرشد کہا کرتے تھے کہ یہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن عدالت عالیہ میں میرا سامنا نہیں کر سکتا۔ چیلنج وہ کب کہا کرتے تھے؟ پہلے دلائل دے کر، کتابیں دکھا کر، تیری کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہے، تیری کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہے، تیری کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی، اور آخر میں کہتے تھے پوری جرأت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ کہ میرے پاؤں ریت کی دیوار پر نہیں ہیں، پتھر کی چٹان پر ہیں، یہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن عدالت عالیہ میں میرا سامنا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہاں سے اخذ کیا تھا؟ یہاں سے اخذ کیا تھا جب نبی پاک علیہ السلام ایک دعوے پر 20 دلائل فراہم کرتے ہیں، وہ باہر سے بھی کرتے ہیں، اندر سے بھی کرتے ہیں، آسمانی دلائل بھی دیتے ہیں، زمینی دلائل بھی دیتے ہیں، اور دلائل دینے کے بعد اس دلائل والی چٹان سے زیادہ مضبوط دیوار پر کھڑے ہو کر پھر کہتے ہیں ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ہوں اگر تاڑے کول کوئی دلیل ہے تو پھر میدان سے پیش کرو۔ یہ کب انسان چیلنج کرتا ہے؟ جب انسان کے پاس دلائل ہوں، ما قبل میں دلیل سے گفتگو کی ہو، اور اگر ما قبل میں دلیل سے گفتگو نہ کی ہو، دلائل سے گفتگو نہ کی ہو، تو پھر پتہ آخر میں کیا کہتا ہے؟ آخر میں کہتا ہے جی چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کی ہیں، اگر سمجھ میں آئی ہوں تو عمل کر لیں، نہ آئی ہوں تو پھر اللہ کے سپرد۔ یہ آپ جملہ سنتے ہیں نا، ٹوٹی پھوٹی باتیں، بھئی کون سی ٹوٹی پھوٹی باتیں؟ تو نے تو اپنے بیان کے اگر قرآن پاک کو بیان کیا ہے تو قرآن کیا ٹوٹا پھوٹا ہے؟ قرآن کے دلائل کیا ٹوٹے پھوٹے ہیں؟ تو نے تو اپنے بیان میں حدیث پاک کو بیان کیا ہے، کیا حدیث پاک ٹوٹی پھوٹی ہے؟ تو نے عقلی دلائل پیش کیے، نقلی دلائل پیش کیے، تو نے ائمہ کے اقوال پیش کیے ہیں، کیا وہ اتنے بے وقت ہے کہ تو نے ٹوٹا پھوٹا کہہ کر اپنے آپ کو جو ہے فارغ کر لیا کہ میرے ما قبل والے دلائل وہ کوئی پاور نہیں رکھتے؟ اگر تیری دلیلیں مضبوط ہیں تو پھر اختتامیہ پر مت کہہ ٹوٹی پھوٹی باتیں میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، عمل کرنے کے اللہ پاک کی ذات توفیق عطا فرمائے۔ دلائل مضبوط ہیں تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی طرح کہہ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے میرے مخالف اگر تیرے پاس دلیل ہے تو میدان میں لے کر آ، اسی طرح جس طرح میں نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، یہ جو آخری چیلنج ہے نا اختتامیہ پر کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سریام رکھ دیا ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے ما قبل میں دلائل کے انبار لگائے ہوں، اور جس بیچارے نے موضوع روایات، من گڑت روایات، فیبریکیٹڈ روایات، خود تراشی ہوئی روایات، بے سروپا حوالے، بغیر کسی دلیل کے بات کی ہو، بے حوالہ بات کی ہو، اور خطبات سے دیکھ کر مطالعہ کر کے بیان کیا ہو، تو وہ اس قسم کے چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور ہم میں سے ماشاء اللہ اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو خطبات سے مطالعہ کر کے بیان فرماتے ہیں، اتنے ماشاء اللہ کابرین کے پیروکار ہیں، ایسے ماشاءاللہ پیروکار ہیں۔ سچ پوچھیں تو خطبات سے مطالعہ کرنے والے اکابرین کے پیروکار نہیں بلکہ الٹے قدم پھرنے والے ہیں۔ کیوں؟ آپ خود بتائیں، مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ کون سے خطبات سے مطالعہ کر کے بیان کیا کرتے تھے؟ فاروقی شہید، جس کو آپ پڑھتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، یہ خطبات فاروقی پکڑا دیں، خطبات فاروقی پکڑا دیں۔ بھائی خطبات فاروقی میں جو تقریریں پیچھے لکھی ہوئی ہیں، فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون سے خطبات سے دے کر مطالعہ فرمایا کرتے تھے؟ ان کے خطبات کی جو کتاب تھی نا وہ یہ تھی، کتاب اللہ کو مطالعہ کرنا، اس کو سٹڈی کرنا، اس سے دلائل کو اخذ کرنا، بخاری کو اٹھانا، اصل بخاری کو، ثانوی درجے کی کتاب کو نہیں۔
ثالثی درجے کی کتاب کو نہیں، رابعی درجے کی کتاب کو نہیں، دوسری تیسری چوتھی صدی ہجری کی کتابوں کو نہیں کہ جس میں جا کر جو ہے آئمہ ان سے اقوال نقل کر کے، ان کی باتوں کو نقل کر کے اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ جو اصل سورس ہے علم کا، نالج کا، دلیل کا، براہین کا، اس اصل کتاب کو اٹھا کر اس سے مطالعہ کر کے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ آپ کے اکابرین ایسے تھے، خطبات سے مطالعہ کرنے والے، اللہ کی عزت کی قسم اللہ پاک کی ذات نے علماء دیوبند کو اکابر عطا فرمائے نہیں ہیں، مگر جو آگے آنے والی نسل ہے نا 2030 40 50 میں، اس نسل کے جو اکابرین ہوں گے نا، یہ والے اکابرین، وہ یقیناً کہہ سکیں گے کہ ہمارے اکابرین جو ہے وہ خطبات سے دیکھ کر مطالعہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ سچے ہوں گے۔ اب بتاؤ کیسے اکابر بننا ہے؟ خطبات فاروقی والے، خطبات قاسمی والے، خطبات دین پوری والے، یا اللہ کے قرآن والے اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ والے؟ ہاں، آپ ہیں علماء کرام، آپ دلیل کو اخذ کریں کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے۔ یہ تو بیچارے، اچھا یہ جو پھر آپ کہیں ہمارے اکابرین نے وہ خطبات کیوں جمع کر دیے؟ یہ پڑھنا ہی نہیں ہو تو ایک بیان کرنا ہی نہیں ہے، جمع کیوں کر دیے؟ بھائی وہ اس وجہ سے جمع کیے ہیں، نمبر 1 عوام کے لیے، کہ عوام کہتے ہیں یار ہم نے فلاں موقع پر نہ حضرت قاسمی کی تقریر کو سنا تھا، تو وہ ایک یاد ان کے پاس ہوتی ہے، تو وہ پھر خطبات سے اسی تقریر کا مزہ لینا چاہتے ہیں یا اسی تقریر کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اس بنا پر انہوں نے جمع کر دیا۔ اور نمبر 2 خطباء کو سکھانے کے لیے کہ دلائل اور باتیں یوں پیش کی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ من نوانی اسی بات کو آپ نقل کر دیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں میرا ایک شاگرد تھا، میری تقریریں سنا کرتا تھا، اور وہ لاہور میں نا ماڈل ٹاؤن میں بیان فرما رہا تھا، تو کہتے میں نے تو فیصل آباد میں گلستان کالونی میں بیان کرتے ہوئے کہا ہائے ہائے گلستان کالونی والوں، میں کیا کیا دکھڑے سناؤں، میں تمہیں کیا کیا بات بتاؤں۔ تو وہ جو کہتے میرا شاگرد تھا نا، وہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں بیان فرما رہا تھا، تو وہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں کہتا ہے ہائے ہائے گلستان کالونی والوں، میں کیا کیا تمہیں بتاؤں۔ تو سارا مجمع آپس میں دیکھنا شروع ہو گیا، بھی ہم بیٹھے ماڈل ٹاؤن میں، حضرت صاحب گلستان کالونی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے جب ہم خطبات سے مطالعہ کر کے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خطبات سے مطالعہ، بولو خطبات سے مطالعہ نہیں کرنا، اصل جو کتابیں ہیں نا ان کو ٹچ کرنا ہے، ان سے آپ نے مواد کو، میٹر کو، میٹیریل کو اخذ کر کے پھر آپ نے اپنی سپیچ اور تقریر کو تیار کرنا ہے۔ اگر آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، جلسے میں بیان کرتے ہیں، جو آپ کا موضوع ہے، سب سے پہلے نا موضوع کا تعین ہوتا ہے، بنیادی بات۔ اب دیکھیں اس کے بعد پھر اگلا سارا پروسیس آتا ہے کہ اب اس موضوع سے متعلقہ مواد کہاں پر موجود ہے، کہاں سے میں نے دلائل لینے ہیں۔ سب سے پہلے گھر میں بات ہوتی ہے کہ آج کیا پکائیں، آج کیا پکائیں۔ وہ کہتا ہے جی بینگن پکا لو، وہ کہتا ہے مٹر پکا لو، وہ کہتا ہے گوشت پکا لو۔ جب سارے مشورہ دے کر کسی ایک بات پر طے ہوتا ہے نا کہ یہ پکا لو، اس کے بعد ہوتا ہے کہ بھئی یہ کون لے کر آئے گا، کہاں سے لے کر آئے گا، یہ کہاں سے ملے گی۔ اس کے بعد پھر اگلا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے خطابت میں؟ موضوع کا تعین، کہ آپ نے کس موضوع پر بیان کرنا ہے۔ جب موضوع کا تعین ہو گیا، اب اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ اس میرے موضوع سے متعلقہ دلائل اور باتیں اور واقعات اور فلاں فلاں چیزیں وہ کہاں پر ہیں؟ وہ ہوں گی کتابوں میں، تو ان کتابوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے، جبکہ ہمیں ان کتابوں کا علم ہے ہی نہیں کہ میرے موضوع سے متعلقہ باتیں کہاں کہاں پر موجود ہیں، تو ان کتابوں کا علم ہونا چاہیے۔ اور اگر علم ہے اور وہ کتابیں پھر آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے، کتابیں تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ اگر تو آپ نے زبردست قسم کا عالم بننا ہے، اور اگر تو آپ نے بیان کرنا ہے پتھر کی چٹان پر پاؤں رکھ کر پھر بات کر رہا ہوں، اور اگر ریتلی دیوار پر پاؤں رکھنے ہیں تو پھر خیر صلاح، پھر کوئی گل نہیں۔ تو اس لیے پتھر کی چٹان والے آپ عالم اور خطیب بنیں، اس کے لیے آپ کو کتابوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا، اور جب کتابوں سے وابستہ کریں گے انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو کسی قسم کی پرابلم اور ٹینشن نہیں ہوگی۔ میں جمعہ پڑھاتا ہوں جامعہ عثمانیہ میں، تو جب میں جمعے کا بیان کرتا ہوں موضوع سے متعلقہ میرے پاس کم از کم جو ہے 25 سے 30 آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ ہوتی ہیں، ایک موضوع سے متعلقہ 25 سے 30 آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ میں جمع کرتا ہوں، اور مکمل میں لکھتا ہوں عربی میں، عربی متن کے ساتھ، پھر وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، آپ کو فائدہ دیتی ہیں۔ اگلا سال آتا ہے، کوئی کہتا ہے اس عنوان پر گفتگو کر دیں، تو پھر آپ کو دوبارہ سے از سر نو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آپ کے پاس پہلے سے مواد موجود ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو
کہیں پر بھی بیان کرنے کا، جمعہ پڑھانے کا موقع ملے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب تیاری کریں کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، تو جو آیات اور جو احادیث مبارکہ آپ نے اس موقع پر اپنے مواد سے متعلقہ جمع کی ہیں ان کو آپ نے لکھ لینا ہے، تشریح نہیں کرنی، صرف اور صرف آپ نے جو ہے اس عربی متن کو لکھ لینا ہے حوالے کے ساتھ اور بیان کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے، سیو کر لینا ہے۔ میرے پاس اتنے زیادہ جو ہے وہ نوٹس پڑے ہوئے ہیں جو جمعے میں نے پڑھائے ہیں، ان تمام طرح کے مواد اور میٹیریل اور اسی طرح دلائل جو میں نے جمع کیے ہوئے ہیں، اب فائدہ دیتے ہیں، ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہاں جب اگلی بار وہی موضوع بیان کرنا ہوتا ہے، اب یہ بھی نہیں کہ بس اسی صاحب کا پیپر کو اٹھایا اور بیان کر دیا، نہیں، اس کو بھی اٹھانا ہوتا ہے اور پھر مزید موقع بحال کی مناسبت سے اور باتوں کو بھی ایڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس ماں قبل والے ورق اور نوٹس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا بھی تیار ہو جاتا ہے، تو اس طرح مواد بھی جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپنی سپیچز اور تقاریر کو تیار کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دلیل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسی بات کی پیروی نہ کر کہ جس کا ڈیفینیٹ علم تیرے پاس موجود نہیں ہے، اتھینٹک اور ثقہ اور مستند علم تیرے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اصل کتاب سے آپ نے دلیل کو اخذ کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی حدیث پاک پیش کریں، چلے آپ نے ثانوی درجے کی کتاب سے حدیث پاک کو دیکھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا بخاری میں موجود ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں پر لکھا ہوگا کتاب الصلاۃ چیپٹر ہے اور اس چیپٹر کے بعد پھر فلاں چیپٹر ہے اور حدیث نمبر یہ ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف یہیں سے آپ حوالہ کوٹ نہ کر دیں، بیان نہ کر دیں، بلکہ جو اس جگہ پر حوالہ دیا ہوا ہے آپ اصل کتاب کو اٹھائیں اور اس کتاب سے آپ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد پھر آپ اس حوالے کو آگے کوٹ کریں۔ جب تک آپ کو اصل کتاب سے حوالہ نہ ملے آپ اس کو کوٹ نہ کریں۔ یہ آپ کی علمی پختگی کا انشاءاللہ العزیز معیار بلند کرنے کے اندر یہ چیز معاون اور ممد ثابت ہوگی، یہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اگرچہ آپ کہیں اور سے دیکھ لیں لیکن اس کو پیچھے سے آپ نے دیکھنا کہ اصل کتاب میں یہ بات کہاں پر موجود ہے۔ تو یہ خطابت کے حوالے سے بنیادی بات ہے کہ ہمیشہ دلیل کے بیس اور بنیاد پر کام آپ نے کرنا ہے، بلا دلیل آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ کم از کم آپ یوں کہہ لیں کہ اگر میں ایک شرط کے طور پر ذکر کر دوں، جو بھی آپ بیان کریں جس عنوان پر بیان کریں، یعنی آپ کہیں کہ ہمارے پاس پیمانہ کون سا ہے، اسکیل کون سا ہے کہ جس سے ہم جج کر سکیں، ٹیسٹ ہمارے پاس کون سا ہے کہ یار میری نا اب تقریر وہ مکمل ہو گئی ہے یا میں نے تقریر کو تیار کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، وہ پیمانہ ہے کہ کم از کم جب آپ کے پاس کسی بھی عنوان پر جو بھی آپ بیان کر رہے ہیں اس عنوان پر آیات اور احادیث مبارکہ کو شامل کر کے اگر 10 دلائل آپ کے پاس اکٹھے ہو جائیں اصل کتاب سے، سمجھ لو کہ آپ نے تیاری کرنے کا حق ادا کر دیا، کم از کم کہہ رہا ہوں۔ زیادہ ہو جائے تو نور علی نور ہے، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ کم از کم کتنے دلائل ہونے چاہیے؟ 10۔ آپ نے بیان کرنا ہے ختم نبوت کو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ بلا دلیل کہ ہم ختم نبوت پر بولتے رہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لگا لیں۔ اب کیا کہیں؟ عرش پر میرا نبی، فرش پر میرا نبی، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، 1 2 3 4 5 6 7 نعرہ تکبیر، یہ ہماری تقریر ہوتی ہے۔ بھئی نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت کو، عظمت کو بیان کرنے کے لیے کیا قرآن پاک سے آیات ختم ہو گئی ہیں کہ آپ کو مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے گورا کالا چٹا یہ کہنا پڑتا ہے؟ احادیث ختم ہو گئی ہیں؟ بیشتر نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان سے متعلقہ ایسی زبردست قسم کی آیات مبارکہ موجود ہیں کہ اگر آپ بیان کریں تو مجمع عش عش کر اٹھے۔ صحابہ کرام، بھئی صحابہ کرام کی عظمت و شان پر مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں فی البدی کتنی آیات پڑھ سکتا ہوں؟ جنہوں نے سنا بیان کتنی؟ 1000 آیات مبارکہ فرمایا کرتے تھے پڑھ سکتا ہوں۔ وہ شہید ہو گئے، پڑھ بھی سکتے تھے، تم تو ان کے روحانی فرزند زندہ ہو، کوئی تو تم میں سے ایسا ہو کہ جو حضرت اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کی اس بات کو پورا کرے، اور جب عظمت صحابہ کی بات آئے تو 1000 جو آیات مبارکہ ہیں ان میں سے 10 پیش کر دے، 20 پیش کر دے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ مشرق میں صحابہ، مغرب میں صحابہ، شمال میں صحابہ، جنوب میں صحابہ، اوپر صحابہ، نیچے صحابہ، دائیں صحابہ، بائیں صحابہ، صحابہ، بس اس کے گرد ہم گھومتے ہیں۔ آپ مت سمجھے میں کسی شخصیت کی بات کر رہا ہوں، وہ میرے استاد محترم ہے، میں نے ان سے فن سیکھا ہے،
مولانا اورنگزیب فاروقی بھائی انہوں نے ساری زندگی دلائل پر لگائی ہے. میں بات کر رہا ہوں آپ جیسے مبتدی خطباء کی. وہ ساری زندگی محنتیں کر کر کے دلائل دے دے کر تقریریں کر کر کے اس ناج پر پہنچے اور ہم ان کی بنی بنائی کھیر وہاں سے اٹھا کر عوام کے سامنے پیش کر دیتے. اکابرین نے سب کچھ کیا تو آپ نے کیا کیا؟ تو اس لیے ہم نے بھی کچھ کرنا ہے. احادیث مبارکہ تمام تر احادیث مبارکہ کی کتابوں میں بخاری سے لے کر مشکات المصابیح، کتاب المناقب چیپٹر ہوتا ہے، فضائل الصحابہ چیپٹر ہوتا ہے. بھائی اس کو اٹھائیں بخاری کو، وہ کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ وہاں سے کتاب الفضائل کو کھولیں، مناقب کو کھولیں، وہاں سے ابو بکر عمر عثمان و علی امیر معاویہ کی عظمت و شان پر. آج سب سے زیادہ حملے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت پاک پر ہو رہے ہیں. ہم نے جواب کہاں سے دینا ہے؟ کھولیں حدیث مبارکہ کی کتابیں. فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے چیپٹر نہیں باندھا حضرت امیر معاویہ کی عظمت و شان پر. ابن عباس نے صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت امیر معاویہ کو فقیہ نہیں کہا. صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہیں اور اسی طور پر ابو داؤد پہ ہیں. جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہیں. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. مجمع الزوائد کو کھولیں، کیسی حدیث مبارکہ کی کتابیں ضخیم تر موجود ہیں جس میں ان تمام تر ذوات کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا. اور بیان کرنے والے الفاظ کس کے ہیں؟ سچی اور سچی زبان محمد مصطفیٰ کی. ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، یار میرے الفاظ بڑے جنے ہیں، میرے الفاظ بڑے طاقتور ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے ساری دنیا کے خطیبوں کے الفاظ وہ سمیٹ کر محمد مصطفیٰ کے قدم پر قربان کر دیں کہ میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی زبان سے لفظ نکلا، کوئی الفاظ جو ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے امیر معاویہ کی عظمت بہت بلند ہے، یہ آپ کا اپنا لفظ ہے. اور جب آپ کہیں گے جامع ترمذی میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر، اور فضائل الصحابہ میں ارباد بن ساریہ فرماتے ہیں سحری کا وقت تھا، رمضان کا وقت تھا، میرے شیخ سید جاوید حسین شاہ صاحب حافظہ اللہ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ دعا دی اللہ تیرے فیض کو جاری کرے. مجھے یہ دعا اتنی پسند آئی جب میں نے اپنی کتاب لکھی اس کتاب میں لکھا کہ میرے شیخ نے مجھے یہ دعا دی اللہ تیرے فیض کو جاری کرے. یار مجھ جیسے کو میرا شیخ وہ دعا دے، مجھے اتنا مان اور اتنا فخر اتنا ناز ہے. قربان نہ جاؤں میرے معاویہ پر کہ نبی پاک علیہ السلام نے سارے شیوخ کائنات کے محمد مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیں. میرے مصطفیٰ نے رمضان کا مہینہ سحری کا وقت ہے، صحابہ کی جماعت ہے، سحری کا کھانا لگا ہوا ہے. ارباد بن ساریہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور زبان نبوت کے لب ہلائے، زبان کو ہلایا اور زبان پر الفاظ کیا تھے؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا اور اس کے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما. اب بتاؤ میرے تیرے الفاظ ان لفظوں کی بلا طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو بھئی ان لفظوں کو کس نے پیش کرنا ہے؟ یہ جو دندناتے پھرتے ہیں دشمنان صحابہ، کتابیں اٹھا کر ان کے سامنے دلائل رکھا کرو. بہار الانوار میں لکھا ہوا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 لاکھ درہم بھیجا کرتے تھے. ہر سال اس کی چانٹ اسی کے منہ پر رسید کرو. ظالم تو امیر معاویہ کے بارے میں بات کرتا ہے. تیری کتاب بہار الانوار جلد 10 ہے، صفحہ نمبر 57 ہے، باب نمبر 4 ہے، اس کی آخری سطریں ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امیر معاویہ امام حسین کو ہر سال 10 لاکھ درہم بھیجا کرتے تھے. بتا یہ دشمنی ہے یا دوستی ہے؟ اس کی چپیٹ اسی کے منہ پر. یہ کون پیش کرے گا؟ اکابرین پیش کر کے ہم اصاغرین ہیں، ہماری کیا مجال؟ ہم جیسے بھائی اگر یہی بات ہمارے اکابرین کہتے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، بھئی ہماری کیا مجال ہے، ہم کتابوں کو ٹچ کریں، وہ تو بڑوں کی باتیں ہیں، بڑے کتابوں کو کھنگالتے ہوتے ہیں، ان کا کام ہے ورق گردانی کرنا، تو پھر تو سلسلہ یہیں پر ختم ہو جائے گا. خدا کے لیے اپنے اکابرین کی اس وراثت کو میں نے اور آپ نے محفوظ کرنا ہے، اس کو آگے لے کر چلنا ہے. آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. ہر روز آپ میں سے کون کون بھائی جو ہے وہ مطالعہ کرتا ہے پابندی کے ساتھ؟ صرف 1 2 3 4 5 6. اب آپ سوچیں کہ اتنے سارے ماشاءاللہ علماء یہاں پر تشریف فرما ہیں، تو آپ میں سے چند ایک ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں، باقی کیا کرتے ہیں؟ یہ زیادتی ہے، آپ کے منصب سے زیادتی. آپ جس عہدے پر فائز ہیں اس عہدے سے زیادتی ہے. آج سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. لیکن مطالعہ کرنا کیسے ہے؟ بے ہنگم مطالعہ نہیں کرنا. مطالعہ نا 2 قسم کا ہوتا ہے. نمبر 1 ہوتا ہے ترتیبی مطالعہ اور نمبر 2 ہوتا ہے ہنگامی مطالعہ.
ترتیبی مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 شرائط کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے۔ میرے پاس بہت سارے لڑکے آتے ہیں، جی ہمیں یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں، اور اسی طور پر جو ہے ہم اتنے حوالے یا اتنی باتیں یاد کرتے ہیں، ہمارا حافظہ کمزور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب تم کسی حکیم کے پاس جاؤ گے نا حافظہ کمزوری کی شکایت دے کر، وہ آپ کو روغن بادام کا کہے گا، وہ آپ کو مغز کا کہے گا، وہ آپ کو اخروٹوں کا کہے گا۔ جب کوئی میرے پاس آتا ہے نا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو میں اس کو ایک نسخہ دیتا ہوں جو 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ آپ بھی استعمال کرنا چاہیں گے؟ 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، آپ نے مطالعہ کرنا ہے متعین صفحات کے ساتھ، یعنی آپ کے صفحات متعین ہونے چاہیے کہ میں نے ہر روز اتنے صفحوں کا مطالعہ کرنا ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ اب وہ ہر بھائی ارادہ فرما لے، کوئی کہے میں نے 5 کا کرنا ہے، کوئی کہے میں نے 10 کا کرنا ہے، کوئی کہے میں نے 2 کا کرنا ہے، کوئی کہے میں نے 1 کا کرنا ہے۔ بس یہ پھر جو آپ نے متعین کرنے ہیں نا، ان کا مطالعہ کبھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے آج 5 کر لیا، کل آپ نے 3 کا کر لیا، پرسوں 4 کا کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے ترتیبے کاموں میں برکت نہیں عطا فرماتے، بے ترتیبے کاموں میں برکت نہیں عطا فرماتے۔ جو ترتیب کے ساتھ کام ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو سب نے ارادہ کر لیا کتنے صفوں کا مطالعہ کرنا ہے؟ ہر کوئی اپنا اپنا بول دے، سارے وہ آپ بھی بولے نا، آپ بھی 5۔ ہاں، تو آپ نے ان صفحات سے پیچھے نہیں ہٹنا، جو کچھ مرضی ہو جائے، بس آپ نے ان صفحوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور کرنا کیسے ہے؟ ڈوب کر، وچ وڑ کے تے وچ کھب کے تے وچ ڈوب کے۔ یہ نہیں کہ مطالعہ کر رہے ہیں ایسے، اچھا ماشاء اللہ، ہاں ٹھیک ہے، آ جا ٹھیک ہے، مطالعہ ہو، ایسے مطالعہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہمارے قابلین کو نئے نئے نقطے ملتے ہیں، یار یہ کہاں سے بات کرتا ہے، عجیب و غریب قسم کے نقطے بیان کرتا ہے، یہ اسی صورت میں ملتے ہیں کہ جدوں مطالعہ ڈوب کے کھوب کے تے وچ وڑ کے کیتا ہوئے، آپ کو آس پاس کی کوئی خبر نہ ہو، پھر آپ کو اندر سے موتی ملتے ہیں۔ ایک بات عرض کروں، مطالعہ جو ہے نا، مطالعہ کسی بھی کتاب کا، اس کی مثال ایک لڑکی کی ہے۔ یہ بات ہنسنے والی نہیں، غور طلب بات ہے، ایک لڑکی کی ہے۔ مجھے آپ بتائیں، اگر آپ کی شادی نہ ہوئی ہو اس لڑکی کے ساتھ، تو آپ اس کو باہر سے دیکھ سکتے ہیں، اندر سے باہر نگاہ ڈال سکتے ہیں بھی اچھا آگا، اندر سے نہیں۔ اور اگر اسی لڑکے سے آپ کی شادی ہو جائے تو پھر اگلا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ اور جو لوگ نکاح والی لڑکی کے ساتھ، مطالعہ والی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں نہ کرتے اور اس کو اوپری لڑکی سمجھتے ہیں، یعنی ڈوب کے وچ کھوب کے وچ واڑ کے نہیں اس کے ساتھ تعلق کو قائم کرتے، تو پھر وہ جو مطالعہ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے بس اوپر سے دیکھتا رہے، وہ کہتا ہے کتابیں اتنی پڑھتا ہوں پر نقطے کوئی مجھے ملتے نہیں ہیں، کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ تو نے اس مطالعے کے ساتھ نکاح کیا ہی نہیں ہے، وہ تجھے اپنا اندر کیسے دکھائے؟ ارے پگلو، مطالعے کے ساتھ نکاح اور شادی کر لو، نکاح اور شادی کر لو گے نا، خدا کی عزت کی قسم، جن لوگوں نے مطالعے سے شادی کی ہے نا، ہم اگر مثال کے طور پر یہی میں نے اما خلق کی آیات مبارکہ پیش کی ہیں، پہلے کبھی آپ نے سنا تھا خطبہ ابتدائیہ، وسطانیہ، سال اہلیہ، پھر ٹور پہ سوال کیتا، سنا تھا؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تم لوگوں نے شادی نہیں کی اور میں نے شادی اور نکاح کیا ہے، تو وہ ہر شے اندر اور باہر سے مجھے عیاں نظر آتی ہے۔ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اکابرین ہیں جو آپ سنتے ہیں کتابیں یہ بھی وہی پڑھتے ہیں، میں بھی وہی پڑھتا ہوں، میں نے بھی دورے میں بخاری پڑھی، بھائی سارے اکابرین دورے میں بخاری پڑھتے ہیں، بخار نہیں پڑھتے کہ آپ کو بخاری پڑھا دیتے ہیں اور خود بخار پڑھتے رہے، سارے بخاری پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں پڑھتے جس طرح ہم نے پڑھی ہے، وچ وڑ کے ڈوب کے تو کھب کے پڑھ دیا، اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، تو پھر جب کتاب کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تو پھر کتاب کہتی ہے حضرت صاحب ادھر سے بھی جھانتی ڈالو، ادھر سے بھی ڈالو، ادھر سے بھی ڈالو، ادھر سے بھی ڈالو، ہر جگہ سے دیکھو مجھے۔ آپ کو ظاہراً نظر آئے گا یہ آیت مبارکہ لکھی ہے، یہ حدیث پاک لکھی ہے، یہ فلاں کام لکھا ہوا ہے، لیکن وہ جو اکابرین ہوتے ہیں نا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ٹیلی نار کا کارڈ ہے، جیز کا کارڈ ہے، اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چمکارا سا لگا ہوتا ہے اور چمکتا دمکتا جو لکھا، اب اس کو آپ ایسے ایسے کریں تو نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ اصل نمبر، جیسے تو لوڈ ہونا ماں۔ تو جب ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں نا، وہ سارا چمکارا ہوتا ہے، سانو تھلے کچھ نظر ہوتا ہی نہیں ہے گا۔ وجہ کیا ہے؟
کہ ہم نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی۔ جب آپ کر لیں گے، نکاح شادی کر لیں گے، تعلق کو قائم کر لیں گے، پھر یاد رکھیے گا وہ خود بول کر کہے گی ارے ادھر سے سکریچ کرو، نیچے کچھ لکھا ہوا ہے، ادھر سے کرو ادھر بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو پھر یوں مطالعہ اور کتاب آپ کے ساتھ وفا نبھائے گی، اور اگر تم بے وفا رہے تو وہ کبھی آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ، سطور کے ساتھ نکاح اور شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی بابرکت کلمات پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سریام رکھ دیا ہے، وما علینا الا